دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسموں سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہوگی۔ تو دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں۔ جیسا مسلمانوں میں فرقے ہیں، اسلام میں فرقے ہیں، ویسے ہی یہودیوں میں بھی فرقے ہیں، جن میں سے یہودیوں کی ایک ایسی نسل بھی موجود ہے جن کی چمڑی کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسموں سے کسی مردہ گلی سڑی لاش کے جیسی بدبو ہر وقت نکلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا کپڑا بھی تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی مردے کے کفن کی طرح دھول سے تار تار ہونے لگتا ہے، یعنی گندا ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے بھلے ہی کتنے ہی پرفیوم اور خوبصورت کپڑے استعمال کر لیں، لیکن ان کی تینوں نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کی وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی پہچان چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی اس مضبوط نشانی سے عمر بھر پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی اس کمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب پایا ہوا قوم ہے، یعنی اس قوم کے اوپر ایک عذاب آیا تھا جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کے انکار کرنے کی وجہ سے ایک انوکھے اور برے عذاب کا شکار ہو گئی۔ پہلے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، جب ایک پیغمبر جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، یہودی قوم کے ایک بڑے شہر کی طرف بھیجے گئے۔ جیسا کہ تاریخ میں یہودیوں کا شروع سے ہی یہی چال ڈھال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں، اسی لیے صرف اس قوم کے الگ الگ شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں پیغمبر اور نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں کی پوری تعداد میں سے 90% پیغمبر، یعنی 1,00,000 سے زیادہ، صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف جس شہر میں ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ ایک بڑا شہر تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جمع کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، لیکن جیسا کہ یہودی روپے پیسے کے لالچی، دنیا دار اور جنگ و فساد جھگڑوں سے دور رہنے والی قوم ہے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو صاف طور پر انکار بھی نہیں کیا اور ہاں میں جواب بھی نہیں دیا، لیکن بہانے بناتے ہوئے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اس وقت پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام ان کو روزانہ گھروں میں جا جا کر جہاد کی تیاریوں کا حکم دیتے، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں اتنا کھو چکے تھے کہ موت کے بارے میں سوچ کر ہی گھبرا جاتے تھے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس حکم سے بالکل بے نیاز ہو گئے، یعنی لاپرواہ ہو گئے، لہٰذا ان پر اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا گیا، لیکن ان کی نافرمانیاں جاری رہی اور پھر ایک دن ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، یعنی ایک بیماری شروع ہو گئی اور روزانہ درجنوں لوگ موت کے منہ میں جانے لگے۔ اس قوم کے چالاک اور ہوشیار لوگوں نے جب یہ حالات دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اتنی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلے اور دور ایک کسی جنگل میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ وقت پر جگہ بدلنے کی وجہ سے وہ اس طاعون کے عذاب والے علاقے سے بچ گئے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جنگل میں اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک رکے رہیں گے جب تک ان کے شہر میں طاعون کا عذاب ٹل نہ جائے۔ ابھی ان کو وہاں رکے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور یوں ان کی چالاکی اور عقل ان کے کام نہ آئی اور ان پر عذاب پہنچ گیا۔ فرشتہ ایک اونچے پہاڑ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسی ڈراؤنی چنگھاڑ کی آواز نکالی کہ جس نے وہ آواز سنی ڈر کے اور دہشت سے
ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اسی گونجدار آواز میں پکارا، مر جاؤ۔ اتنا کہتے ہی جہاں جہاں پر وہ یہودی موجود تھے وہیں پر گر گئے اور اسی وقت ان کی روحیں ان کے جسموں سے پرواز کر گئی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا۔ یہ لوگ سبھی کے سبھی نارمل اور صحت مند تھے، جبکہ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ جنگل کے اندر جہاں یہ لوگ رکے ہوئے تھے وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں، سبھی لوگ شامل تھے، جو بے جان ہو کر اوندھے منہ زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ یہاں تک کہ پورے جنگل میں کوئی ایک انسان بھی نہیں بچا تھا۔ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ان کے نزدیک کوئی درندہ اور جانور بھی نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دن بعد ہی ان کی لاشیں گلنے سڑنے لگی اور اتنے لوگوں کی لاشوں کی بدبو کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے آس پاس آبادیوں میں برداشت کے باہر بدبو پھیل گئی، جس پر علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک روز اس قوم کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اسی جنگل میں سے گزرے تو انہوں نے اپنے قوم کے ہزاروں لوگوں کے شرمناک انجام دیکھے تو ان کا دل بھر آیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، ناسمجھ تھے، لیکن یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، جن کے بغیر اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہو تو میں ان کو تبلیغ کر کے نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ اے اللہ، تو میری فریاد قبول کر اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اس دعا کے بعد آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آیا اور فرشتے نے کہا کہ اے پیغمبر، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کی لاشوں کو، جن کی اب ہڈیاں بھی گل چکی ہے، ان کو کہیے کہ اے ہڈیوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر ایک انسان کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لہٰذا آپ نے جب یہ الفاظ ہڈیوں کو مخاطب کر کے ادا کیے تو تنکوں کی طرح بکھری ہڈیاں ایک جگہ پر ایک مکمل ڈھانچے کی شکل میں جمع ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک انسان کا ڈھانچہ دوسرے سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرشتہ حاضر ہوا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ ایک بار پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے اپنے ڈھانچوں پر گوشت پہن لو۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت جمع ہونے لگا، اور جب سبھی 70,000 ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا تو پھر فرشتے نے کہا کہ ایک بار پھر ان کو کہیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم سبھی کے سبھی زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے حکم دیا تو سبھی لاشیں زندہ ہونے لگی۔ پیارے دوستو، بے شک یہ انسانی تاریخ کا انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ ہے، جو ایک دو نہیں بلکہ 70,000 انسان جو مر چکے تھے ایک بار پھر زندہ ہوئے۔ لیکن ان کی عذاب کی نشانی کے طور پر ان میں ایک بدلاؤ آ چکا تھا، جس کے آثار آج بھی موجود ہے، اور وہ بدلاؤ یہ تھا کہ ان کی چمڑی کا رنگ کسی مردہ انسان کی لاش کی طرح پیلا اور زرد ہو چکا تھا۔ جس طرح 10 سے 15 دن کے بعد کسی لاش کے جسم کا سارا خون سوکھ چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر چمڑی بالکل پیلی پڑ چکی ہوتی ہے، لہٰذا ان انسانوں کی چمڑی کا رنگ ایسے ہی پیلا ہو چکا تھا، لیکن وہ صحت مند اور زندہ تھے۔ ان میں دوسرا بدلاؤ یہ تھا کہ ان کے جسموں سے ایسی بدبو نکل رہی تھی جیسے 10 سے 15 دن پرانی لاش کے جسم سے نکلتی ہے۔ جبکہ تیسرا بدلاؤ یہ تھا کہ یہ جو کپڑا پہنتے کچھ دیر بعد اس کی حالت مردے کے کفن جیسی ہونے لگتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ مٹی لگنے سے اس کا کفن میلا ہونے لگتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی نشانیاں پائی جاتی ہے، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس نسل کے یہودی دنیا جہان میں موجود ہے اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے، اللہ نے کہا ان سے کہ مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر ناشکرے ہے۔ پھر دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہودیوں کے جسموں سے بدبو کیوں آتی ہے، اور جو واقعہ ہم نے آپ کو بتایا وہ واقعہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔
تو ہم امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں گے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔